السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اللہ رب العزت کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم صفات کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ رب العزت ہے کون، اللہ رب العزت کی جو صفتیں ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور اللہ رب العزت کے بارے میں ہم کیا باتیں ہیں جو ہم جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور کون سی باتیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہماری سمجھ سے پرے ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کے بارے میں ہم بہت ساری باتیں جو شاید آپ اس سے پہلے نہیں سنے ہوں گے، ویسی بہت ساری باتیں اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، ہمارے اس چینل پر درس قرآن، درس حدیث، اسی طرح سنت نبوی اور انبیاء کرام کے بارے میں، تمام کے تمام نبیوں کے بارے میں اس میں مفصل طور پر ہمارے اس چینل پر ویڈیوز موجود ہیں۔ آپ جائیں، ہم نے اس پر کئی سارے پروگرام بنائے جیسے آدم سے محمد تک، جس میں تمام کے تمام نبیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح ایک ہمارا پروگرام ہے، اسی طرح جو ایک پروگرام ہے درس قرآن، اس میں ہم قرآن مقدس کے درس یعنی قرآن مقدس کا درس اس میں بیان کیا جاتا ہے، جس میں قرآن مقدس کا ترجمہ اور اس کی مختصر اور بہت ہی زیادہ سلیس تشریح بیان کی جاتی ہے جو عام فہم ہو، عام لوگوں کے سمجھ میں آ جائے۔ اسی طرح اس پر سنت نبوی اور بھی ایسے کئی سارے پروگرام ہماری اس چینل پر موجود ہیں۔ آپ جائیں، خود بھی دیکھیں، اور اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں تک بھی ہماری ویڈیوز شیئر کریں۔ حضرات محترم، جیسے ہمارا یہ چینل ہے ویسے کچھ ہمارے اور بھی آفیشیل چینل ہیں، جیسے مولانا سید سلمان محمدی، اسی طرح ایک اور چینل ہے دعوت رحمانی، اسی طرح ایک دنیاوی معلومات کے لیے چینل ہے سلمان سید۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی آفیشیل چینل ہیں۔ ہمارے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں اور ان تمام کے تمام چینلوں کی لنک موجود ہے، جائیں اور ان تمام چینل کو سبسکرائب کریں اور ان کی تمام کے تمام ویڈیوز کو خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت ہے کون؟ اللہ رب العزت کی ذات و صفات کتنی عظیم ہیں، ایسی بہت ساری باتوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ حضرات محترم، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسما میں۔ وہ اکیلا ہے، وہ ہمیشہ ہمیش سے ہے، ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ جب اس کائنات کو پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا، اللہ نے پیدا بھی نہیں کیا تھا، تب بھی وہ تھا، اور جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی قیامت کے دن، تب بھی وہ رہے گا۔ قیامت کے دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اگر کوئی باقی رہنے والی ذات ہے وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو وہ آپ کے رب کی ذات ہے جو بہت ہی زیادہ عظمت اور رفعت والی ذات ہے، وہی صرف باقی رہے گی۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی ذات وہ واحد ذات ہے جو ازلی ہے، ابدی ہے۔ ازلی اور ابدی کا کیا مطلب ہے، ذرا وہ بھی سمجھ لیں۔ یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جب یہ دنیا اور دنیا کی آسائش ختم ہو جائے گی تب بھی اس کی ذات موجود رہے گی۔ وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا ہونا ضروری ہے، اور اس کا نہ ہونا یہ محال ہے، امپاسبل ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ہے، آپ ہے یا نہیں ہے، اس میں تو شک و شبہ ہو سکتا ہے، لیکن اس وحدہ لا شریک کی ذات کے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کا ہونا ضروری ہے، اور اس کا نہ ہونا یہ محال ہے، یعنی امپاسبل ہے۔ اللہ نہیں ہے، بغیر اس کائنات کو رب کے چلائے یہ دنیا چل رہی ہے، یہ ناممکن ہے۔ ہے چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہے چاہن خود بخود تیغا نہ شد۔ کوئی بھی چیز کبھی بھی خود بخود چیز نہیں بنتی، اور کوئی بھی لوہا خود بخود کبھی تلوار نہیں بنتا۔ جب ایک نارمل سا لوہا کبھی خود بخود تلوار نہیں بن سکتا، تو اس کائنات کو بنانے والا اور اس کائنات کو
ہر طرح کی حسن و خوبی کے سانچے میں ڈھالنے والا وہ رب ہی ہے، اور اسی نے یہ سب کچھ پیدا کیا۔ اس کو ذرا اس طرح بھی آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو جو بنایا، ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے۔ ارے یہ دنیا تو ایک اللہ رب العزت کی جو قدرت ہے، اس کی جو تخلیق ہے، اس کے سامنے ایک ذرے سے بھی چھوٹا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اتنی عظیم کائنات اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ جب اس کائنات کی عظمت اتنی بڑی ہے تو ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا کتنا بڑا ہوگا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ دنیا جو ہے ہماری ملکی وے گیلیکسی جو ہے، ہماری جو گیلیکسی ہے ملکی وے گیلیکسی، اس کا ایک ہمارے سب سے پہلے تو ملکی وے گیلیکسی کا ایک چھوٹا سا ایک سوریہ منڈل ہے، اس سوریہ منڈل کا ایک چھوٹا سا گرہ ہے جس کو ہم پرتھوی کہتے ہیں، لیکن اس کائنات میں اور اس برہمانڈ میں ایسے اربوں خربوں، یعنی اس جو گیلیکسی ہے ملکی وے گیلیکسی، اس میں اربوں خربوں ایسے گرہ ہیں ہماری پرتھوی سے بھی بہت بڑے بڑے، اور اس برہمانڈ میں ایسی گیلیکسی جس میں ہم رہ رہے ہیں، ایسی اربوں خربوں گیلیکسیز ہے، اور اس اربوں خربوں گیلیکسیز کا ایک جو ہے ببل ہے، اور وہ ببل جو ہے اربوں خربوں ایسے ببل ہے جو تمام کے تمام، اب سمجھیں آپ کتنا عظیم وہ رب ہے کہ کتنا بڑا ہے، ہمارے وہم و گما میں بھی نہیں آ سکتا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کی ذات میں ہمیں غور و فکر نہیں کرنا، اس کی صفات میں کرنا ہے، کیونکہ ہم اللہ کی ذات اور اس کی انتہا کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کی کوئی نہ ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے، وہ لامتناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ ایک زمانہ تھا جب وہ نہیں تھا، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا جب وہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ یہ تمام چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ ہمیشہ ہمیش سے ہے اور ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ جب یہ کائنات، یہ اربوں خربوں گیلیکسیز، اربوں خربوں گرہ، جب یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے تب بھی اللہ رب العزت رہے گا، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ازلی بھی ہے، وہ ابدی بھی ہے۔ جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تب بھی وہ تھا، جب اس کائنات میں کچھ بھی نہیں رہے گا، یہ کائنات بھی نہیں رہے گی تب بھی وہ رہے گا، کیونکہ وہی ایک اللہ ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا، اور ایک دن آئے گا کہ وہ سب کچھ ختم کر دے گا، پھر دوبارہ دنیا کو پیدا فرمائے گا اور ہر انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ سور پھونکی جائے گی، دوبارہ سب کچھ زندہ ہوگا، اور اللہ رب العزت ذرے ذرے کا ہم سب سے، ساری کائنات سے، ہر انسان جنات سے حساب لے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو اگر کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی اچھا کام کیا ہوگا تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر کسی نے کچھ بھی ذرے کے برابر بھی کچھ برا کیا ہوگا تو قیامت کے دن اس کو اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ اسی لیے آج اور ابھی ہم اپنے رب سے توبہ کریں، اپنے تمام کے تمام گناہوں سے توبہ کریں، ابھی اسی وقت، کہ مولا جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر ابھی تک میں نے جتنے بھی گناہ کیے، صغیرہ کبیرہ، سہون قصدن عمدن، ہر طرح کے گناہوں سے مولا میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ کے لیے میں تجھ سے عہد کرتا ہوں مولا کہ کبھی زندگی میں کسی بھی گناہ کے میں قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اگر توبہ کر لیں گے تو قیامت کے دن ہم سے ذرہ برابر بھی کوئی حساب کتاب، کوئی ہم سے اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ یہ توبہ آپ کو روز کرنی ہے۔ آج آپ نے کر لی توبہ تو پھر آپ کبھی گناہ نہ کریں، تب پھر یہ توبہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ لیکن آپ کبھی گناہ نہ کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نفس اور شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے اس کو گناہوں کی جانب لے جانے کے لیے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر روز اپنی موت کو یاد کرے کہ مرنا ہے، اور ہر روز توبہ کرے۔ کوئی بھی ایک وقت نکال لے 24 گھنٹے میں جس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے، لیکن توبہ سچے دل سے ہونی چاہیے۔ توبہ 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 اس طرح نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ
بالکل ایسا بھی نہ ہو کسی گناہ کے بارے میں ہم یہ خیال کریں کہ چلو آج یہ توبہ کر لیتے ہیں، کل تھوڑا بہت پھر کر لیں گے، اور اسے بھی توبہ کرنے کے بعد تو سب معافی ہو جاتا ہے، کل پھر کر لیں گے توبہ، آج کر لیتے ہیں گناہ کل پھر کر لیں گے۔ تو اگر یہ ہماری نیت ہے، یہ ہماری سوچ ہے، تو ہماری توبہ کو اللہ رب العزت قبول ہی نہیں کرے گا، کیونکہ توبہ میں صدق قلبی ضروری ہے، سچے دل سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ جو کچھ بھی ہم نے گناہ کیا ان سے ندامت ضروری ہے، شرمندہ ہونا ضروری ہے، اور آئندہ کے لیے عہد کرنا اللہ کی بارگاہ میں ضروری ہے کہ ہم کبھی بھی اب کبھی بھی اس طرح کی کوئی بھی گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اب توبہ کرتے ہیں ہم، جب تک یہ تمام چیزیں نہیں پائی جائیں گی ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہمیں روز توبہ کرنی ہے، سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ حضرات محترم، یہاں پر یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ وہ موجود بھی ذات ہے، اور وہ اس وقت سے موجود ہے جبکہ کچھ بھی نہ تھا، اور اس وقت بھی موجود رہے گا وہ جب یہ تمام عالم فنا ہو جائے گا، کیونکہ اسی کا وجود حقیقی ہے، باقی سارے کے سارے وجود مجازی ہیں۔ حضرات محترم، سورہ رعد میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں اللہ تعالیٰ وجود باری کا اپنے ثبوت کے بارے میں اللہ نے خود اپنے بارے میں قرآن مقدس میں سورہ رعد میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے زمین پھیلائی اور اس میں پہاڑ نصب کیے اور ندیاں جاری کی۔ اب یہاں پر ایک بات میں اور کچھ بتاتا چلوں، کیونکہ ایک بہت زیادہ ایک ایسے اسلام کے اوپر یہ جاہل جن کو خود ہگنے کا شعور نہیں ہے، وہ اسلام پر الزام لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسلام میں تو یہ ہے کہ دھرتی چپٹی ہے۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ دھرتی چپٹی ہے، اور قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دھرتی چپٹی ہے، یہ تک کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سراسر جھوٹ۔ کہیں قرآن میں ایسا نہیں لکھا، کہیں پر بھی اسلام کا ایسا کانسیپٹ نہیں کہ دھرتی چپٹی ہے، کہیں بھی ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک مقام پہ خود فرمایا کہ ہم نے اس زمین کو ایک آسٹرچ ایگ کے جیسے بنایا، یعنی شتر مرغ کے انڈے کے جیسے بنایا۔ آپ دنیا کا جو اس کا شیپ ہے، جا کے سائنس کی روح سے اس میں جا کے آپ تھوڑا ریسرچ کریے گا، دنیا نہ ایک دم گول ہے، نہ ہی چپٹی ہے، اور نہ ہی ایک دم یعنی نارمل بالکل جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دم گولی سی ہے، اس طرح بھی نہیں ہے۔ دنیا آسٹرچ ایگ یعنی شتر مرغ کے انڈے کی طرح ہے، نہ ایک دم گولی ہے نہ چپٹی ہے، بلکہ آسٹرچ ایگ کی طرح ہے۔ یہ سائنس کی روح سے ہے، جا کے آپ اس کو پتہ کریں، ریسرچ کریں اس کے بارے میں، اور یہی قرآن میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے اسلام کے اوپر اس طرح کی جھوٹے الزامات لگانا بند کر دے، اور اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت یار جس نے ان ساری کائنات کو پیدا کیا، وہ تم جیسے لوگوں کے اس طرح کی الزامات کے وجہ سے معاملات کرے گا؟ جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، اور کیسے بنایا یہ اللہ خود جانتا ہے۔ اسی کو اللہ نے سینکڑوں سال پہلے یعنی تقریباً 1500 سال پہلے اللہ نے خود اپنے نبی کے ذریعے یہ بات کی تعلیم ہمیں دی کہ دنیا کا شیپ کیسا ہے، اور آج سائنس نے تو آج اس چیز کو ریسرچ کیا ہے۔ تو اس بارے میں اسلام پر لان تان نہ کریں، ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جس نے اس سارے برہمانڈ کو بنایا، ہم اس رب پر ایمان رکھتے ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم اپنے رب کے خدا ہونے پر، رضیت باللہ ربا ہم اپنے اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، وبالاسلام دینا اور اپنے دین کے لیے ہم نے اسلام یعنی اسلام کو دین کے طور پر ایکسپٹ کرنے پر ہم راضی ہیں۔ اسی طرح وبمحمد نبیا وبمحمد رسولا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول ہم اس پر راضی ہیں، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں
مسلمان بنایا. ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن جیسی کتاب عنایت فرمائی. ہمیں اس بات پر بہت ہی زیادہ اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم اپنے رب کی عبادت کر سکے, اپنے رب کی بندگی کر سکے. جو ہمارا رب ہے, جو ہماری ساری کائنات کا رب ہے, اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان میں سے نہیں بنائے جو اللہ کو نہیں مانتے. ہمیں اس رب کا بے انتہا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ان میں سے بنایا جو ہم اس کائنات کے پیدا کرنے والے رب کی ہم عبادت کرتے ہیں, جس نے سارے برہمانڈ, ساری کائنات کو بنایا. ہمیں اس بات پر شکر ہے اور اللہ کا ہم شکر بھی کرتے ہیں, اور ہمیں اس بات پر بہت زیادہ فخر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا ماننے والا بنایا. اور اگر ہم اس پر فخر نہ کریں اور اللہ کا شکر نہ ادا کریں تو آخر کیا کرے؟ اللہ رب العزت کا شکر ہی ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. وہ چاہتا تو ہمیں کہیں بھی پیدا کرتا, کسی بھی قوم میں پیدا کر دیتا, کسی کو بھی ماننے والا بنا کے پیدا کر دیتا, لیکن اللہ کا شکر تو دیکھو کہ اس نے ہمیں اپنے آپ کو ماننے والا بنا کر بھیجا. اس نے اپنے نبی کی امت میں ہمیں بھیجا. اس نے اسلام جیسے مقدس دین کو ماننے والا بنا کر بھیجا. اس پر ہم اللہ کا شکر نہ ادا کریں تو آخر کیا کرے؟ الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ. حضرات محترم, یہ تو ہو گیا اللہ رب العزت کی ذات, یعنی اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دنیا میں چاروں طرف پھیلائی ہیں کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے, جس نے زمین پھیلائی اور اس میں پہاڑ نصب کیے اور ندیاں جاری کی. اسی طرح سورہ زخرف میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا, وہ اللہ ہی ہے الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون. وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا, پھر اس میں تمہارے لیے ایک راستہ نکالا تاکہ تم ہدایت پا سکو. یہاں پر میں اور ایک بات بتاتا چلوں کہ بچھونا بنانے کا مطلب یہی ہے, اس پہ تم کو اللہ رب العزت نے زمین کو اس طرح بنایا ہے کہ تم اس پر رہ سکو, اس پر اپنی زندگی کو گزار سکو. اس طرح اس زمین کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بنایا ہے. حضرات محترم, آگے اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اور ہم نے تم کو زمین پر تصرف کرنے کی قدرت دی اور اس میں تمہارے لیے رزق کا سامان فراہم کیا. کم ہی لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. ہمیں ہمہ وقت, ہر روز اور جب بھی موقع ملے اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں کا ہمیشہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. حضرات محترم, اسی طرح سورہ روم میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں سورہ روم میں ارشاد فرمایا, اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء. اللہ ہوائیں بھیجتا ہے جو بادل بنا دیتی ہے, پھر وہ بادلوں کو فضا میں پھیلا دیتی ہے. اسی طرح سورہ جاسیہ میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا, اللہ ہی ہے اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک کو فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. اللہ ہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے بس میں کر دیا تاکہ اس کی قدرت سے اس میں کشتیاں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو, شاید کہ تم اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. حضرات محترم, اسی طرح اللہ رب العزت کے وجود کے بارے میں اب صحابہ اور اولیاء کرام نے کیا کیا بیان فرمایا ہے اللہ رب العزت کے وجود کے بارے میں, ذرا وہ بھی سماعت کریں. ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ میں شطرنج کے ایک کھیل سے بڑا تعجب کرتا ہوں کہ یہ کھیل جو ہے ایک چوکور تختی کے چاروں خانوں میں کھیلا جاتا ہے. اگر ان خانوں میں 2 لاکھ مرتبہ شطرنج کھیلی جائے تو بھی ہر بازی مختلف ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, میں اس سے کہیں زیادہ اس بڑے امر پر تعجب کرتا ہوں کہ انسان کا بالشت بھر چہرہ آپس میں میل نہیں کھاتا. اللہ نے ان گنت چہرے پیدا کیے لیکن ہر چہرہ ایک دوسرے سے مختلف اور الگ تھلگ ہے. کوئی چہرہ ایسا نہیں جو کسی چہرے سے مل سکے. آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو ٹوئنس بردر یا ٹوئن سسٹر کہلاتے ہیں,
تو ایسے لوگ بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہی صحیح ایک دوسرے سے مختلف اور الگ ہوتے ہی ہیں، سیم ٹو سیم بالکل کبھی بھی نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں سے وہ تھوڑا بہت مختلف ہوتے ہیں، پھر وہ میک اپ وغیرہ کے ذریعے اور ہیئر اسٹائل اور اپنے میک اپ وغیرہ کے ذریعے اس چیز کو ایک دوسرے کی طرح بالکل ملا دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک دوسرے سے چاہے تھوڑا بہت ہی صحیح مختلف ضرور ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح اب یہاں پر ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بنانے والا آخر کون ہے؟ کوئی ہستی ہے جو ان تمام چیزوں کو، اربوں انسانوں کو اس نے پیدا کیا، لیکن کبھی بھی کسی بھی انسان کے چہرے ایک دوسرے سے نہیں ملے، اور وہی ہستی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک شہتوت کے درخت کے نیچے کھڑے تھے، کسی نے اللہ رب العزت کے وجود پر دلیل طلب کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس شہتوت کے درخت کو دیکھو، اس کی پتی کو اگر بکریاں کھا لے تو دودھ حاصل ہو، شہد کی مکھی کھا لے تو شہد بن جائے، کیڑے اس کو چاٹ لیں تو ریشم حاصل ہو، اور ہرن اس کو کھا لے تو وہ مشک بن جاتا ہے۔ اس میں غور کرنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شہتوت کی طبیعت کا تقاضا اگرچہ ایک ہے، لیکن اسے بکری کھائے تو دودھ بنے، مدھو مکھی رس چوس لے تو شہد بنے، اگر کیڑا اس کو چاٹ لے تو ریشم بنے، اور اس کو ہرن کھا لے تو مشک اور خوشبو بنے۔ معلوم ہوا کہ طبیعت کا تقاضا ایک ہونے کے باوجود اس سے مختلف چیزوں کو وجود بخشنے والا کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اس طرح کی حکمت اور اس طرح کی قدرت رکھنے والا ہے، سوائے اللہ کے ایسا کوئی نہیں ہے۔ حضرات محترم، اسی کو اللہ رب العزت نے سورہ مومنون میں کچھ یوں بیان فرمایا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ برکت دینے والا بہترین خالق ہے۔ حضرات محترم، اب تو یہ ہو گیا قرآن مقدس کے ذریعے، آثار صحابہ اور آثار اولیاء کے ذریعے۔ اب میں اللہ رب العزت کے وجود کا ثبوت عقلی طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ عقلاً یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ رب العزت ہے۔ اب وہ کیا ثبوت ہے ذرا وہ بھی سن لیں۔ اللہ کے وجود پر غور و فکر کرے۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو دہریہ یعنی ناستک یا ایتھسٹ ہوتے ہیں، جو ایشور کو مانتے ہی نہیں، تو ان کے لیے کیا ان کو ثبوت دیا جائے، اب ذرا وہ بھی سمجھ لیں، کیونکہ وہ کوئی دلیل نہیں مانتے سوائے عقل کے۔ تو عقلی دلیل بھی ذرا سمجھتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ذرا غور کریں تو انسان کے آس پاس کی بہت ساری چیزیں اللہ کے وجود کی شہادت دیتی ملیں گی۔ مثلاً آسمان کا ستون کے بغیر کھڑا ہونا، چلو آسمان تو تم کو دکھ رہا ہے نا، یہ کیسے کھڑا ہے؟ وسیع و عریض زمین پر اونچے اونچے پہاڑ اور تناور درختوں کا وجود، سورج اور چاند کا وقت مقررہ پر بلا ناغا، بغیر کسی روز کہ آج چلو طبیعت خراب ہے، آج وہاں ہڑتال ہے، آج وہاں پر پانی باندھی، وہاں طوفان آیا، آج سورج جو ہے ایسا ہے ویسا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ سورج کو روز نکلنا ہے، وہ بھی وقت پہ تو نکلنا ہے، کبھی ایسا نہیں کہ 10 بجے آج سورج نکل رہا ہے۔ سورج اپنے وقت پہ روز نکلتا ہے اور وقت پہ ہی ڈوبتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بغیر کسی ناغے کے نکلنا، ڈوبنا وغیرہ، یہ خود اپنی آپ میں ایک بہت بڑی ایک عبرت کا سبب ہے۔ آپ سوچیں ذرا کہ سورج کو کون ایسا انسان ہے جو انسان انکار کرتا ہے، ذرا عقلاً وہ بتائے کہ کون ایسا انسان ہے یا کون ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ خود سے یہ سب چیزیں پیدا ہو گئی تو وہ اپنے بارے میں ذرا بتا دے کہ کیا وہ خود سے پیدا ہوا ہے کہ اس کے ماں باپ ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں تب وہ پیدا ہوا ہے، یا اس کے ماں باپ ایک دوسرے کے قریب آئے بغیر ہی وہ پیدا ہو گیا۔ بہت ساری آج کل تو بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ماں باپ قریب بھی نہ آئیں، بس خالی اسپرم اور ایکس وغیرہ کے ذریعے، ان تمام سائنس کے ذریعے ان تمام چیزوں کو پروسیس میں کرتے ہوئے ان بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ دو چیزیں ملتی ہیں، چاہے آدمی کی صورت میں ملے چاہے وہ بغیر آدمی کی صورت میں ملے، تبھی انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، تو یہ ساری چیزیں، وہ جو دو چیزیں ملتی ہیں وہ تم نے پیدا کیا یا کیسے پیدا ہوئی؟ وہ چیزیں کیسے پیدا ہوئی؟ ان کو بھی تو کسی نے پیدا کیا ہوگا نا۔ تو ہر چیز، کوئی بھی چیز کو آپ دیکھ لو، ہر چیز اب بولو گے کہ بھائی اس کو تو اس نے پیدا کیا، مشین کو کس نے پیدا کیا؟ چلو میں اس طرح میں کرتا ہوں کہ تم بتاؤ گے
یہ چیز تم نے پیدا کیا. چلو کوئی مشینری میں چیز بتا دوں کہ اس مشین کو تم نے پیدا کیا. وہ مشین کس چیز سے بنی؟ لوہے سے بنی ہوگی یا پلاسٹک سے بنی ہوگی یا پھر اسٹیل سے بنی ہوگی یا ایلومینیم سے یا کوئی اور دھاتو سے بنی ہوگی. تو وہ دھاتو کو تم نے پیدا کیا یا کہیں سے تم نے نکالا ہے اس کو؟ چلو مان لیا کہ لوہا کہیں رکھا ہوا تھا، اس سے تم نے اس چیز کو بنائی. تو وہ لوہا کہاں سے آگے رکھا ہوا تھا؟ اپنے آپ یہیں پہ اپنے آپ زمین کے اوپر رکھا ہوا تھا کہ کہیں سے تم نے کہیں کھدان سے نکالا ہے. وہ کھدان کے اندر کون اس کو پیدا کیا؟ خود بخود وہ چیزیں پیدا ہو گئی؟ کوئی بھی دنیا کی چیز خود بخود نہیں ہوتی. اور ہر چیز کا ہوا کا اپنے اس پر چلنا، سورج کا وقت پہ نکلنا، وقت پہ ڈوبنا، چاندوں کا اپنے دن کے حساب سے گھٹنا بڑھنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. اور یہ خدا ہی ہے جو یہ تمام چیزیں کر رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. کیونکہ خدا ہی ایک ایسا ہے جو خدا ہونے کے لائق ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، نہ اس کا کوئی باپ ہے. لم یلد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. ولم یولد، نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی خدائی میں کسی کا ساجھا نہیں ہے. کیونکہ اگر اس کا کوئی بیٹا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس باپ کے بعد وہ بیٹا خدا بنے گا، اور اگر اس کا کوئی باپ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس بچے سے بڑا خدا تو وہ انسان بن جائے گا جو اس خدا کا بھی باپ ہے. اسی لیے اللہ رب العزت کا کوئی خدا نہیں، وہ اکیلا ہے، ہمیشہ ہمیش سے ہے اور ہمیشہ ہمیش رہے گا. حضرات محترم، اس کے علاوہ انسان خود اپنے وجود پر غور کرے تو یہ بات بخوبی واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے. کیونکہ یہ بات تو حق ہے کہ انسان مرد اور عورت کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کی لاکھ کوششوں کے باوجود انسان کا وجود متحقق نہیں ہو پاتا. آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنا پورا چیک اپ کرا لیے، سارا چیک اپ ان کا ہو گیا بالکل، یعنی آدمی بھی بالکل ٹھیک، اس میں کوئی کمی نہیں، عورت بھی ایک دم ٹھیک، کوئی کمی نہیں. انسان کہتا ہے نا کہ بھائی مرد عورت کے ملنے سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس میں اللہ کا کیا رول ہے؟ تو ذرا یہ بتاؤ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے کوئی اولاد نہیں ہے اور انہوں نے اپنا چیک اپ بھی کرا لیا، کوئی کمی بھی نہیں نا. تو پھر بتاؤ کہ بچہ ہو کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ اللہ رب العزت پیدا کرنے والا ہے. کسی کو بھی اولاد اللہ دیتا ہے، ذریعہ اور سبب ماں باپ بنتے ہیں، لیکن یہ کبھی مت سمجھنا کہ ماں باپ کے ذریعے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں اور ماں باپ سے ہی پیدا ہوتے ہیں. ماں باپ کو سبب ضرور اللہ بناتا ہے، لیکن انسان کو اولاد دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں اور سب کچھ صحیح ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہوتا تو انسان کو بچہ پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے حکم سے انسان کو اولاد ہوتی ہے، اور اللہ کا جب تک حکم نہیں ہوتا کسی انسان کو بھی اولاد میسر نصیب نہیں ہوتی. اللہ کے حکم سے ہی ہر کسی کو اولاد اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے تب کسی کو بھی اولاد ملتی ہے. حضرات محترم، یہی وجہ ہے، یہی معاملہ بتانا ہے کہ انسان مرد و زن، کیونکہ یہ بات تو حق ہے کہ انسان عورت اور آدمی کی وجہ سے ہی وجود میں آتا ہے، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی انسان کا وجود متحقق نہیں ہو پاتا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ہے جو مرد اور عورت کو انسان کے وجود کا سبب بناتا ہے، اور وہی مسبب الاسباب اللہ رب العزت کی ذات ہے. گویا ظاہری اعتبار سے مرد اور عورت وجود بخشنے والا معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وجود بخشنے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے. غرض کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کا خالق اور سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جس نے لفظ کن سے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں تک بھی ضرور شیئر کریں. حضرات محترم، ہمارے اس محمدی چینل پر درس قرآن، درس حدیث، سنت نبوی اور آدم سے محمد تک جیسے کئی سارے پروگرام موجود ہیں، جس پہ نبیوں کے بارے میں تمام تذکرہ موجود ہے، ولیوں کے بارے میں ہے. اسی طرح قرآن مقدس کے ترجمے
اور اس کے ایکسپلینیشن کے بارے میں بھی ہے. اس کے علاوہ یوٹیوب پر کچھ ہمارے اور بھی آفیشیل چینل ہیں جیسے مولانا سید سلمان محمدی, اسی طرح ایک اور چینل ہے دعوت رحمانی, اسی طرح ایک اور چینل ہے دنیاوی معلومات کے لیے سلمان سید. اس کے علاوہ کچھ اور بھی آفیشیل چینل ہیں. ہمارے اس ویڈیو کے لنک پر جائیں, ڈسکرپشن میں جائیں اور ان تمام کے تمام چینل کی لنک موجود ہے, ان پر جائیں اور ان تمام کے تمام چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں, ان ویڈیوز کو خود بھی دیکھیں, اپنے دوستوں احباب اور رشتہ داروں تک بھی ضرور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.